بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سلائی کر کے پہننا سنت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے سنت کو سمجھنا چاہیے کہ سنت کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو، پابندی سے کیا ہو، کبھی کبھی کیا ہو، کہا ہو، وہ سنت ہے، لیکن پھر اس کے درجے الگ الگ ہیں۔ کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ فرض کہلاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بہت پابندی سے لازمی کو کہی تو وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب کہلاتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام فرماتے تھے یا کہتے تھے یا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو پابند نہیں کرتے تھے، وہ سنت غیر مؤکدہ، سنت وہ بھی لیکن غیر مؤکدہ۔ اور اگر پابند فرماتے کہ نہیں تم نے ایسا کرنا، اگر نہیں کرو گے تو یہ غلط ہوگا، تو وہ سنت مؤکدہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ فرض واجب تو سمجھ میں آ جاتا ہے، سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ میں تھوڑا سا فرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب وعید آ گئی نا، تو اب یہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بغیر عذر کے تو اس کو سنت کے خلاف کام کرنے کا ہوگا، بوجھ ہوگا اس پر۔ سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن ساری زندگی وہ کام کیا بڑی پابندی کے ساتھ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند ساری زندگی باندھی، ساری زندگی تہبند باندھی، شلوار نہیں پہنی۔ شلوار کو عربی میں سراویل کہتے ہیں، سراویل۔ اس کو پسند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں سراویل کا لفظ آتا ہے، پسند کیا، پہنا نہیں۔ اب ساری زندگی تہبند باندھی، اب کوئی بندہ ساری زندگی اگر تہبند نہ باندھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ساری زندگی تہبند نہ باندھے کوئی گناہ نہیں۔ بالکل اسی طرح جو اب سوال کیا کہ کیا کپڑے پھٹ جائیں تو اس کو سلائی کر کا پہننا سنت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، سنت غیر مؤکدہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے اندر اپنے کرتے مبارک پر صحابہ نے 20 پیوند بھی گنے ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پہ پیوند خود بھی لگا لیتے تھے۔ تو اگر یہ سوچ کر کہ کپڑا پھٹ گیا ہے اس کو سی لیا جائے، پہن لیا جائے، جائز۔ اور اگر کپڑا پھٹ گیا وہ کسی کو دے دیا، ضائع نہ کیجیے، ضائع نہ کیجیے، اس کو سی کر یا بغیر سلے کسی کو دے دیا کہ جی آپ اس کو ٹھیک کر کے پہن لیں، ضائع نہ کریں، وہ اسراف کہلائے گا، وہ اسراف کہلائے گا، ضائع نہ کریں۔ البتہ یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھٹ جائے کرتا تو اس کو سی لیتے تھے، تو سی کر پہن لیتے تھے، تو اس کا جواب یہ کہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ وہ خود سیتے تھے، خود سی لیتے تھے، اور ایک اس کو پہن لیتے تھے۔ تو کاش کے دونوں سنتوں پر عمل شروع ہو جائے کہ انسان خود ہی سی بھی لے، خود ہی پہن بھی لے۔ ہاں بیوی سیدھے جائز، لیکن میں نے جو بات بتائی اس پر توجہ دیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سی لیتے تھے اور خود ہی پہن بھی لیتے تھے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدنی زندگی آئی، پیسہ آیا، مال، پھر بھی اپنے آپ کو سادہ رکھا، لیکن مہنگے اس دور کے مہنگے کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیبارہ یمنی منقش چادریں، اس دور کا مہنگا لباس پہنتے تھے، معمول نہیں تھا مہنگا لباس پہننے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا اون کا بنا ہوا رومی جبہ، جو ان کو روم کے کسی عیسائی بادشاہ نے دیا تھا، وہ پہنتے تھے، اتنا پہنتے تھے یہاں تک کہ وہ پھٹ کے پرانا ہو گیا۔ تو رومی جبہ بھی پہنا، موسم کے مطابق جب ضرورت پیش آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کھانا بھی کھایا۔ ایسا بھی ہوا
کہ ایک وقت کھانا کھایا سارے دن میں، ایسا بھی ہوا بھوکا بھی رہنا پڑا، اور ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت بھی کھایا، جسے آپ روسٹ کہتے ہیں، وہ آپ نذران مشویًا، بکری کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا، ایک دستی لائی گئی بھنی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت ساری بخاری شریف کی احادیث، صحاح کی احادیث، تو روسٹ بھی کھاتے تھے، لیکن عام زندگی میں اس طرح کا کھانا کھانے کی عادت نہیں بنائی۔ شکاری پرندوں کا گوشت بھی کھا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرغی بھی کھا لیتے تھے، اونٹ کا گوشت تو بہت پسند تھا، بکری کا گوشت بھی بہت پسند تھا، ملتا کبھی کبھی تھا اس وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر بتایا کہ آپ عام زندگی کس طرح سادگی کے ساتھ گزارنی ہے اور کس طرح اسراف اور فضول خرچی سے بچنا ہے، دونوں باتیں سکھا دی۔ تو سوال وہی تھا کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی کر پہننا سنت ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، لیکن خود سی کر پہننا ایک اور سنت بھی ہے۔ کسی کا عیب، سوال کیا کسی کا عیب یا راز تلاش مت کرو، اگر معلوم ہو جائے تو ظاہر نہ کرو، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جی یہ تو کئی احادیث ہیں، اور آیت قرآن مجید کی آیت بھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا لا تلمزوا انفسکم، سورہ حجرات میں لا تلمزوا انفسکم، اپنوں کے عیب مت تلاش کرو، مت تلاش کرو، اور ہلاکت اور افسوس کے کلمات کہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا، عیبوں کو تلاش کرنا، اگلے کی کمزوریوں کو، اگلوں کی برائیوں کو، یہ الگ بات ہے کہ آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کے عیوب کو آپ معلوم کرتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، باپ ہے تو وہ اپنی اولاد کے اندر بڑا چوکنا رہتا ہے، کوئی ان کے اندر نشے کی عادت تو نہیں ہے، کوئی گناہ کی زندگی میں تو نہیں پڑ گئے، ان کی زندگی ان کے عیبوں کے بارے میں تلاش میں اصلاح کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ عام انسان کو منع کیا کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے سے، پہلا تو یہ کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں کہ تم کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے کجاوے کے اندر چھپ کر بھی بیٹھا ہونا، اللہ پھر اس کے عیب بھی ظاہر کر کے چھوڑتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور ایک اور حدیث، جب کبھی کسی کا عیب معلوم ہو جائے نا، معلوم ہو جائے تو اس کو چھپانا چاہیے، اس سے کیا ہوگا کیا؟ اگر کسی کی برائی معلوم ہو جائے تو اس کو زبان سے بیان نہ کریں، پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب حدیث سنانے لگا ہوں، من ستر سترہ اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، من ستر سترہ اللہ، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ پھر زندگی کے اندر اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اصلاح کے نقطہ نظر سے آپ اس کو کچھ کہیں تو ایسی صورت میں بالکل درست، بالکل جائز۔ ایک صاحب کا بچی کے نام کے ساتھ کیا اس کی والدہ کا نام لگانا شرعاً درست ہے؟ جیسے کہ بچی کا نام تحریم اور ماں کا نام فاطمہ ہے تو تحریم فاطمہ کیا کہا جا سکتا ہے، اور اگر والد کا نام نہ لگایا جائے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ماں کا نام کا بھی کوئی حصہ لگا دینا درست، شرعی طور پر جائز، شرعی طور پر جائز۔ جسے انہوں نے کہا تحریم نام رکھا، ماں کا نام فاطمہ تھا تو تحریم فاطمہ نام رکھ دیا، جائز، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح باپ کا نام لگانا شرعی طور پر اس کی پابندی نہیں ہے، باپ کا نام یا باپ کے نام کا کوئی حصہ بچوں کے ساتھ لگانا شرعی طور پر اس کی پابندی نہیں ہے۔ خاص طور پر اب لڑکیوں کے بارے میں کہوں گا کہ لڑکیوں کے بارے میں باپ اپنے نام کا حصہ نام کے ساتھ نہ لگائے، اس میں بڑی بات آگے چلتی ہے، وہ یہ کہ اب شناختی کارڈ کے اندر بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو شناختی کارڈ کے اندر شوہر کا نام آتا ہے،
والد کی جگہ شوہر کا نام آ جاتا ہے، لیکن اوپر جو ہوتا ہے اس کے نام کا، مثال کے طور پر باپ کا نام عبد الرشید، اب بچی کا نام رکھ دیا صائمہ رشید، مثال کے طور پر صائمہ رشید نام رکھ دیا. اب وہ شناختی کارڈ میں بھی وہی ہوتا ہے صائمہ رشید، نیچے عبد الرشید باپ کا نام. اب ہو گئی شادی، جب شادی ہوئی تو اب اس کا نام مثال کے طور پر محمد خالد خان، محمد خالد خان. اب وہ نام اس کا صائمہ رشید اوپر لکھا جاتا ہے، نیچے لکھا جاتا ہے محمد خالد خان یا عبد الاحد خان یا کوئی اور نام عبد السمیع خان. اب وہ پوچھا جاتا ہے یہ رشید کیوں لگا ہوا ہے؟ پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ والد کا نام ہے. اور پھر بعض جو شوہر ہوتے ہیں، بعض خاندانوں کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ جناب باپ کا نام ہٹواتے ہیں، باقاعدہ باپ کا نام باقاعدہ ہٹواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں باپ کا نام باقاعدہ وہاں سے کہتے ہیں صائمہ رشید تھا پہلے، اب مثال کے عبد السمیع خان ہو گیا شوہر کا نام، تو اب اس میں صائمہ سمیع لکھ. اچھا چلو لکھ دیا، جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، جائز ہے. صائمہ رشید کے بجائے کیا کر دیا؟ صائمہ سمیع کر دیا، جائز ہے. لیکن اس کی میٹرک کی سند میں صائمہ رشید لکھا ہوا ہوگا، ایف اے کی سند میں صائمہ رشید لکھا ہوگا. اب یہ پاسپورٹ بنے گا، کوئی کام ہوگا، کوئی ضرورت پیش آئے گی، سارا نظام جو ہے نا وہ تلپٹ ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے معاشرے کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس لیے بچیوں کا نام رکھتے وقت نا ایسا نام رکھیں کہ اگر شوہر نے ساتھ نام لگا دیا تو بھی ٹھیک، نہیں لگایا تو بھی ٹھیک. بچیوں کے لیے صرف احتیاط کریں، لڑکوں کے لیے اس احتیاط کی ضرورت نہیں پڑتی. بچیوں کے لیے دقت پیش آتی ہے، بعد میں کہیں نہ کہیں پیش آتی ہے، اس لیے اس میں ضرور. باقی بچی کے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھ دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. ایک انہوں نے الگ سے پوچھا کسی مدرسے کے بارے میں، تو وہ الگ سے سوال مجھ سے کر لیجیے، اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ. فرض نماز میں سجدے کے دوران زیادہ سے زیادہ کتنی بار تسبیح کر سکتے ہیں؟ جی، فرض نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں فرض نماز کے اندر 3 بار یا 5 بار، کم از کم 3 بار، زیادہ 5، 1 بار تسبیح کرنا سنت، 3 بار کرنا سنت، 5 بار کرنا سنت. لیکن اگر امام صاحب مثال کے طور پر لمبا سجدہ کر رہے ہوں، بعض ائمہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ لمبا سجدہ کرتے ہیں، آپ پیچھے 6-7 دفعہ کہہ لیتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جائز، جائز، کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ جتنی مرضی تسبیح کر لیں، اور نہ بھی کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. 1 دفعہ بھی نہ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح کرنا سنت غیر مؤکدہ. جی 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 میں نے ابھی جی 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 بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. انہوں نے بھائی صاحب نے سوال کیا نا، وہ یہ ہے کہ اب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب نے ذرا سجدہ لمبا کر دیا، تو بس اوقات ہوتا ہے ہم 6 دفعہ کر کے یا 4 دفعہ کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا 6 یا 4 یعنی جفت عدد بھی ہو سکتا ہے یا طاق پورا کر لیں؟ جی اگر تو آپ طاق کر سکتے ہیں، چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں نا، طاق پورا کر لیں بہت اچھا، نہ کریں گناہ کوئی نہیں. بالکل آپ 4 یا 6 مرتبہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک. اسی طرح بعض ائمہ بیچارے جلدی کر لیتے ہیں. یہ بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر میں وہ 3 دفعہ کہہ کے امام کھڑا ہو جاتا ہے. اب مقتدی تو بڑے آرام سے کہہ رہا نا سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر میں وہ اٹھ کھڑا سجدے میں سر اٹھا لیتا ہے. اب اس نے 1 دفعہ ہی کہا جائز، امام کی اتباع کیجیے، آپ سر اٹھا لیجیے. تو جفت مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک بہن اگر شادی کے بعد اپنے والد سے کسی قسم کی مدد لے تو اس پر بھائیوں کا اعتراض کرنا کتنا غلط ہے؟ یہ سوال یہ کہ ایک بہن اگر شادی کے بعد اپنے والد سے کسی قسم کی مدد لے تو اس پر بھائیوں کا اعتراض کرنا کتنا غلط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکمل غلط ہے. شادی کے بعد بہن شادی شدہ وہ باپ سے اگر مانگتی ہے کوئی چیز، پیسے مانگتی ہے، تو کیا یہ غلط ہے صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ صحیح ہے، اور بھائیوں کا اس پر ناراض ہونا غلط ہے. ہمارے معاشرے میں بھائی کیوں ناراض ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں. بھئی یہ بہن اس کی شادی ہوئی،
لاکھوں روپے کا زیور دیا. اب تو 1 تولہ زیور کیا، ویسے 1 تولہ سونا جناب 2 لاکھ سے اوپر، تو اگر 1 تولے کا بھی زیور بنائیں تو وہ 2.25 لاکھ کا بنتا ہے. اب تو لاکھوں روپے کا زیور دے دیا، چند تولے بھی دیا تو لاکھوں روپے شادی پہ لگا دیا، لاکھوں روپے کے کپڑے دے دیے. اب ایسی صورت میں اب بہن کا حق باپ کے پاس بالکل نہیں رہا، اب اس کو نہیں مانگنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہن کی شادی کرنے کے بعد چاہے باپ نے جتنا مرضی خرچ کیا ہو، وہ ہبہ ہوتا ہے، وہ عطیہ ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ جائیداد کا نہیں ہوتا. بہت سمجھ اب تو یہ کتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں موضوع کی طرف رہ رہا ہوں کہ اگر جتنا مرضی خرچہ کر دے باپ اپنی بیٹی کے، پھر بھی کیا وہ باپ سے پیسے لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے لے سکتی ہے، جائز ہے، اگر مناسب کوئی بات ہے لے سکتی ہے. بھائیوں کا یہ اعتراض کرنا کہ جی اس کا جو حق تھا وہ حق سے زیادہ لے چکی ہے اب نہیں بس، تو یہ اعتراض غلط، اس لیے کہ بھائیوں کا باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جب تک کہ باپ زندہ ہے. بعض نوجوان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ابا جی کو سمجھائیں ہمارا حصہ دے دیں، بوڑھے ہو گئے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتے، ہم تنگی میں. تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک والد صاحب زندہ ہیں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ مالک ہے، مکمل مالک ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ باپ ظلم نہ کرے. اگر دیکھ رہا ہے کہ بچے تنگ ہو رہے ہیں، گھر بھی نہیں ہے ان کے پاس اور تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گھاٹا بھی ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا، اب بچوں کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہا، بچے برے حال میں ہیں، خود کروڑپتی ہے، نہیں نکالنا پیسہ، یہ غلط بات ہے، یہ ظلم. یہ ہے کہ تعاون کرتا رہے، لیکن اگر بیٹی بسا اوقات، اب میں دوسرا رخ دکھانے لگا ہوں، بسا اوقات داماد ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کو مجبور کرتے ہیں، اپنی بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ باپ سے لے کر آؤ، اب مجھے یہ چاہیے، اب مجھے وہ چاہیے، اب مجھے یہ چاہیے. وہ غلط ہے. اگر اس پر بھائی اعتراض کرتے ہوں کہ بھی شوہر جو ہے نا اس کا تو منہ کھلا رہے گا اور بہن کے ذریعے پیسے منگوائے گا اور بلیک میل کرتا رہے گا ساری زندگی، اس کا تو منہ کبھی بند نہیں ہوگا، خود کرتا ورتا کچھ نہیں ہے، کرتا بھی ہے تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو وہ بھائیوں کے اعتراض درست، وہ درست کہ فضول خرچی میں اور بیکار کاموں میں پیسہ نہ لگائے. ایک صاحب نے کہا مرد اور عورت کی دوستی کے خلاف کوئی حدیث یا آیت ہے تو اس کا حوالہ بیان کر دیں. مقصد ایک ساتھی کی اصلاح ہے. جی، مرد اور عورت کی دوستی کے خلاف کوئی حدیث یا آیت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب 22ویں پارے کی ابتدائی آیات. 22ویں پارے کی ابتدائی آیات. اسلام دوستی سکھاتا ہے، اسلام 10 دوستی، محبت دوستی سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کے نسخے بتائے ہیں، محبت کرنے کے نسخے سکھائے ہیں کہ یہ کر لو تمہیں آپس میں دوستی ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی. دوست کی جو ضد ہے نا، اپوزٹ دوست، اس کی ضد ہے دشمن. دوست کی ضد ہے دشمن، جیسے محبت کی ضد ہے نفرت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوستی کرنے کے طریقے سکھائے، سلیقے سکھائے، نسخے بتائیں کیسے دوستی ہوتی، دشمنی کیسے ختم ہوتی. لیکن جس کو یہ مرد اور عورت، اجنبی مرد اور عورت، غیر محرم کی جو دوستی ہے نا، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ یا نساء النبی، 22ویں پارے کی ابتدائی آیات. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو ان مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، اس مرد کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی. تو جس کو مرد اور عورت میں دوستی، آپس میں جس کو دوستی کہا ہے نا، اس کو اللہ نے مرض کہا ہے. یہ تو میری بیماری ہے، یہ تو بیماری ہے. نامحرم لڑکے لڑکی کا آپس میں دوستی کرنا یہ کتنے گناہ کی بات ہے. اب کتاب النکاح مشکات میں سے حدیث سنانے لگا ہوں کہ اگر یہ غیر محرم کو دیکھے گا، ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے شہوت کی نظر سے،
جسے دوستی کہتا ہے. جو کوئی نامحرم لڑکی کی طرف دیکھے گا شہوت کے نفسانی خواہشات کی بنا پر تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں, یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور اگر یہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے. اگر یہ اس سے بات کرے گا تو یہ زبان کا زنا ہے. اگر یہ اس کی طرف چل کر جائے گا تو یہ پاؤں کا زنا ہے. جس کو ہم معاشرے میں دوستی کہہ رہے ہیں, نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں دوستی کرنا, اس کے ایک ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں زنا کہا ہے. یہ دوستی بے حیائی, فحاشی, گناہ کبیرہ کا ذریعہ بنتی ہے. یہ دوستی ہے ہی نہیں, یہ تو اپنے آپ سے بھی دشمنی ہے. یہ دوستی ہے ہی نہیں, یہ تو دشمنی ہے. دوستی کا طریقہ کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو میں کہہ رہا تھا دوستی کے نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. دوستی کی ضد دشمنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تم کرنے لگو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے, دوستی ہو جائے. صحابہ پوچھتے تھے ضرور یا رسول اللہ, فرمائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام, ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. اس سے دوستی پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی. لیکن اگر نفسانی خواہشات کی بنا پر غیر محرم عورت کو کھانا کھلائے گا تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں, بڑا گناہ ہوگا. ہاں, غیر محرم عورت کو اگر یہ کوئی تحفہ دیتا ہے نفسانی خواہشات کی بنا پر, یہ تحفہ دینا اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے. یہ موبائل پر باتیں کرے گا, غیر محرم سے دوستیاں قائم کرے گا, جتنی باتیں نفسانی خواہشات کے مطابق سنے گا کانوں سے, یہ کانوں کا زنا ہوگا. جتنی باتیں کرے گا غیر محرم سے, یہ زبان کا زنا ہوگا. آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور اللہ بھلا کرے ہمارے موبائل کمپنیوں کا. ہاں, یہ پیکج لے لو, ساری رات بات کرو. نوجوان بیچارے اب ظاہر ہے نفسانی خواہشات ہی غیر محرم سے بات کرنا, اور کیا ہے. تو اس لیے مرد اور عورت کی دوستی کے خلاف ہمیں دوستی کرنا سکھایا ہے. لیکن کس سے دوستی اور محبت؟ کس سے؟ ماں سے, باپ سے, بہن بھائیوں سے. کہا بہن بھائیوں سے دوستی رکھو, عام انسانوں سے دوستی رکھو, دشمنی نہ رکھو. دوستی رکھو, دشمنی نہ رکھو. تو دشمنی سے بھی منع کیا. اور جو اللہ کے حکم کے مطابق جو دوستی ہے وہ دوستی نہیں ہے, وہ اپنے آپ سے دشمنی ہے, اپنے آپ سے دشمنی. ایک صاحب نے کہا کہ عمرے کے دوران عصر کے طواف کے بعد کے نفل کس وقت پڑھنے چاہیے؟ وہاں کے مقامی حضرات تو موقع پر پڑھ لیتے ہیں. جی, مقامی حضرات نا اصل میں یہ فقہی مسئلہ ہے اور احادیث کی روشنی میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک جو نوافل کسی مقصد کے تحت ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. خالی نفل وہ ان کے ہاں بھی پڑھنے جائز نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد یہاں تک سورج طلوع ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, ان سب کے نزدیک عام نفل جو ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. با مقصد نفل جائز ہے, جیسے تحیۃ المسجد یا یہ طواف کے بعد کے 2 رکعتیں, وہ کہتے ہیں یہ با مقصد ہیں, شرعی حکم ہے تو لہذا آپ پڑھ لیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فجر سے لے کر فجر کے فرض پڑھ لیں تو وہاں سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے. مکروہ تحریمی, چھوٹا موٹا بھی نہیں, مکروہ تحریمی ہے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا, تو ایسی صورت میں جو وہاں کے لوگ مقامی پڑھتے ہیں وہ حنبلی اور شافعی ہوتے ہیں, ان کے نزدیک بالکل جائز ہے. حنفی حضرات کو بچنا چاہیے, وہ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا, مغرب کا وقت ہو جائے گا, پھر پڑھ لیں گے. اور بالفرض آپ طواف کر کے ہوٹل میں چلے گئے,
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں نے ہوٹل میں جانا ہے طواف کر کے، اب مغرب کا وقت بہت دیر بعد باقی ہے، پھر میں نے ابھی وضو کرنے جانا ہے، میں نے کچھ کھانے پینے جانا ہے، آپ کھا پی کے آ جائیں۔ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ طواف کے بعد بالکل مسجد حرام سے باہر نہ نکلیں، نفل پڑھ کے ہی باہر نکلیں گے، وہ کسی وقت بھی پڑھ لے گا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ آتا تو ہم سمجھاتے تو یہی ہیں سنت کے مطابق کہ بھی جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کریں، لیکن اگر ہجوم ہے یا آپ اوپر کی کسی جگہ میں کر رہے ہیں یا آپ جگہ بدل گئی ہے، آپ نے کسی ساتھی کے پاس جانا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، کسی کو ملنے جانا ہے اور وہ اس کے ساتھ میں ابھی آپ کہتے ہیں میں وہیں پڑھ لوں گا، تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھے جا سکتے ہیں، واجب ہے، واجب پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور ہوٹل سے باہر جا کر وضو کر کے کھانا کھا پی کے مغرب کے بعد آ کر پڑھ لیں، جائز جائز۔ تو کوشش کیجیے جو حنفی ہوں وہ نہ پڑھیں۔ جی جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قضا نماز کیا ان 2 وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد؟ اگر قضا فرض نماز وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کے فرض پڑھ لیے، بعد میں یاد آیا میں نے تو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، رات رہ گئی، میرے وتر رہ گئے تھے، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوشش کریں مسجد میں نہ پڑھیں، تاکہ لوگ منع، پھر ایک دم لوگ منع کرتے ہیں کہ بھی کیا کر رہے ہیں، نہ پڑھیں نماز، وقت نہیں ہے۔ تو آپ الگ طور پر گھر میں کسی جگہ میں آپ قضا نماز پڑھ لیں تو قضا نماز پڑھنا درست ہے۔ فجر کے بعد ایک دم کھڑے ہو کے نفل پڑھنے لگیں گے، لوگ ٹوکیں گے، بدگمانی آئے گی، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں تو اس کو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے، اگر زور سے پہلے، اور اگر زور کا وقت ہو جائے فجر کی سنتیں رہ گئی پھر اس کی قضا نہ کیجیے۔ جی ایک صاحب کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے شادی نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے؟ دوسری طرف لوگ غریب اور دیندار ہیں، والد صاحب کو کیسے منایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور گزشتہ جمعہ پورا میرا موضوع یہی موضوع تھا میرا کہ ہم لوگ اسٹیٹس کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے ہم شادی ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ 5 چیزیں میں نے بتائی تھی نا، 5 چیزیں بخاری شریف کے حوالے سے، دین، نمبر 1 دین، نمبر 2 اس کا خاندان، حسب و نسب، نمبر 3 اس کا اخلاق کردار، نمبر 4 اس کا مال و دولت، نمبر 5 شکل و صورت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو، سب سے زیادہ اہمیت دین کو دو، تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، باقی چیزوں میں زیادہ اہمیت نہ دو ان کو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بچیوں کی شادیاں اپنے اسٹیٹس والوں میں سے کم سے بھی کی خود۔ تو یہ اسٹیٹس کو آج ذہن میں رکھ کر بچوں کی شادیوں کو نہ کیا جائے، اور اس میں بچوں کی رائے کو بھی اہمیت دے دی جائے۔ اور اس کو کیسے منایا جائے، اس کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور والدہ سے بھی کہہ دیں، اور کوئی رشتہ دار جن کی بات والد صاحب مانتے ہوں ان سے گزارش کر دی جائے، لیکن نافرمانی نہ کی جائے، اس سے فائدہ کوئی نہیں۔ جی ایک صاحب نے سوال کیا کہ لاہور سے موٹر سائیکل لاہور میں سستے لے کر پشاور وغیرہ میں پھر مہنگا بیچنا جائز ہے کہ نہیں، اور پشاور میں لوگ خرید کر آگے افغانستان بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں قلت اور قیمت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایسا کاروبار حلال ہے کہ نہیں یا حرام ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے کوئٹے میں لے گا تو وہ آگے افغانستان بھیجے گا، تو میرے لیے کاروبار کیسا ہے؟ اصل میں نے موٹر سائیکل لکھ دی، اس کی جگہ آٹا لکھنا چاہیے تھا۔ ہاں اصل موٹر سائیکل کا مسئلہ نہیں ہے، موٹر سائیکل کا مسئلہ انہوں نے ادب سے لکھ لیا۔ ہاں اصل مسئلہ جنہوں نے پورا لکھا ہے نا، یہ آج کل کے آٹے کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اتنی گندم اگی ہے، اتنی اس سال بھی
اتنی گندم اگی ہے پاکستان میں الحمدللہ کہ سارا پاکستان گندم کھاتا رہے تو ایسی صورت میں پھر بھی گندم بچ جاتی، اتنی گندم ہوگی۔ لیکن اس کا کیا طریقہ کار کیا کہ جو گندم تھی وہ خاص طریقے سے افغانستان سمگل کی گئی، نام لے دو ملک کا کوئی حرج نہیں، افغانستان سمگل کی گئی، کیونکہ یہاں کم پیسے یعنی پیسے ملتے تھے تھوڑے، وہاں بہت زیادہ مہنگی گندم، لہذا وہاں آٹا یا گندم وہاں سمگل کی گئی۔ سمگلنگ کو لفظ سمجھیں غیر قانونی طور پر، اگر حکومت بھیجے، حکومت دے کہ بھی اتنے 100 ٹرک افغانستان گندم جائیں گے، یہ آپ کو ہم پرمٹ دیتے ہیں، جائز جائز۔ لیکن سمگل کس کو کہتے ہیں؟ غیر قانونی طور پر چھپ کر چوری سے منتقل کرنا، چنانچہ چوری چھپ کر منتقل کی گئی گندم۔ پاکستان میں قلت ہو گئی، جب قلت ہو گئی باہر کے ملکوں سے گندم منگوائی گئی۔ اب روس سے پاکستان کو کئی 100 ٹرک آئے ہیں گندم کے، بھی پچھلے دن تو کئی 100 ٹرک گندم منگوائی گئی۔ اب جب گندم منگوائی گئی اب پھر پاکستان میں، اب اس وقت جو آپ گندم کھا رہے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کی گندم ہے ہی نہیں۔ پاکستان کی گندم اتنی مزیدار، اتنی ذائقے والی، اتنی شاندار، روٹی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب باہر کے ملکوں کی آئی ہوئی گندم، اب ہوتا کیا ہے، جو نظام ہے جس کی وجہ سے خرابی آئی، وہ خرابی یہ ہے کہ پہلے خاص اپنے ہی لوگوں کے ذریعے وہ گندم سمگل کرواتے ہیں، اس سے پیسہ کما لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد باہر سے گندم منگوائیں گے، اس کے پرمٹ بھی اپنے لوگوں کو دیں گے، اب پھر پیسہ کمائیں گے۔ اور اس میں خون کس کا چوسا گیا؟ عوام کا۔ یعنی میں نے پورا نظام بتایا ہے آٹے کا، پورا نظام بتایا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور اگر یہ قانونی طور پر کرتے تو ایسی صورت میں درست کہ پاکستان جو ہے وہ مدد کے طور پر افغانستان گندم بھیجے، اتنے ٹرک بھیجے ضابطے کے مطابق، تو پھر قلت نہیں ہوتی، پھر قلت نہیں، پھر وہ دیکھ رہے تھے نا ہم نے کتنا دینا، ہمارے پاس فالتو کتنی ہے، ہم کتنی دے کر گزارا کر سکتے ہیں، وہ قانونی طور پر ہو جاتا۔ اس لیے پاکستان میں گندم کی قلت نہیں ہے۔ اور اب اگر کوئی بندہ غیر قانونی طور پر سمگلنگ میں مبتلا تو قانونی طور پر گناہگار، اور اس میں آیت بھی پڑھوں گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تم میں سے ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو موٹر سائیکل وغیرہ ہے نا، جو سوال میں پوچھا ہے، تو مہنگا کر کے بیچنا، یعنی لاہور سے خرید لیا اور پشاور جا کر بیچا، مہنگا بیچ دیا، میں پشاور لے کے جاؤں گا، یہ تو تجارت ہے، جائز، یہ جائز۔ انہیں موٹر سائیکلوں کی کوئی قلت نہیں ہوتی لاہور میں۔ اصل میں نے کہا موٹر سائیکل کی جگہ لفظ آٹا لکھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی ہمارے لوگ جو ہے لکی مروت یہاں آٹا بیچتے ہیں نا، جی، تو قانونی طور پر تو بند ہے گاڑیوں میں، تو یہ بسوں میں بیچتے ہیں ڈیپیوں میں۔ بس اس میں یہ کہ حکومت جتنی اجازت دے اتنا لے جائیں، بسوں میں لے جانے کی بھی اجازت ہے۔ یہاں پہ خاص مقدار میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے گندم لے جاتے ہیں، تحفہ لے جاتے ہیں، جائز، جہاں جو اجازت دے دی وہ جائز۔ لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، پورے پاکستان کے اندر گندم کی تقسیم اس طرح رکھی گئی ہے کہ ہر ایک کو آٹا مل جائے۔ کمی کیوں ہوئی اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو، پورا فلسفہ آٹے کا بتا دیا جو اس ملک کے اندر ہو رہا، اور یہ ظلم ہے، یہ عوام کے اوپر ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ چند لوگ پیسہ کما رہے ہیں، ذہن میں رکھیں اچھی طرح، وہ چند لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور خون چوس رہے ہیں لوگوں کا، اور ظاہر ہے گناہ کی بات ہے۔ جی جی، بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم کوئی مال کسی کو دیتے ہیں، اس کو بیچا، آگے مہنگا کر کے بیچ دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ غیر قانونی طور پر آگے بھیجے گا، ٹھیک، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ آپ کا کاروبار درست ہوگا لیکن گناہ میں آپ شریک نہیں ہوں گے، آگے وہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، آپ کر سکیں گے، جائز ہے آپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ برا ہے وہ تاجر جو مہنگائی سے خوش ہوتا ہے،
برا ہے وہ تاجر جو مہنگائی سے خوش ہوتا ہے. اس لیے ذخیرہ اندوزی کر لینا، ذخیرہ کرنا، سٹاک کرنا. سٹاک کے بغیر تو کوئی کاروبار چل بھی نہیں سکتا نا. ذخیرہ کرنا بری چیز نہیں ہے. دیکھیں گندم سارا سال تو نہیں اگتی نا. گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، سارا سال تو نہیں اگتی. یہ تو ایک مخصوص موسم میں اگتی ہیں، اس کو روک لیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے. اگر کوئی تاجر کھانے پینے کی چیزوں کو، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو اگر روک لیتا ہے، عوام کو قلت نہیں ہے، اس وقت عام ہے، اس وقت عام، عوام کو کوئی قلت نہیں ہے، اس وقت وہ روک لیتا ہے تاکہ جب آگے چڑھ کر اس کا بھاؤ اچھا مجھے مل جائے تو میں اس وقت اس کو نکال دوں گا. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن اس چیز کو ذخیرہ کر کے رکھ لینا تاکہ عوام میں وہ چیز نہ ہو، وہ قلت، مصنوعی قلت پیدا ہو جائے. جب مصنوعی قلت پیدا ہو جائے گی پھر میں منہ مانگے دام ان سے لوں گا. یہ ہے گناہ کی بات. اسے احتکار، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت صحیح حدیث، المحتکر ملعون، کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہوتی. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والا اپنے سارے مال کو جلا ڈالے نا، یعنی اس کو احساس ہو گیا میں نے غلط کیا ہے، سارا مال جلا ڈالے پھر بھی اس کا گناہ نہیں دھلتا. یعنی عوام، اب جیسے ابھی میں آج کل کی اگر بات بتاؤں نا تو کھجوریں یہ زیر زمین جا چکی ہیں. جو بہترین کنوں پھل ہے وہ زیر زمین جا چکا ہے. کیا 15 دن رہ گئے، 12-13 دن رہ گئے. اب اس کے بعد ہم جو مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا. سارا سٹوروں میں چلا گیا، پھل بھی سٹوروں میں جتنا ہو سکتا ہے نا چلا گیا. ٹھیک، لیکن اب پھل آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے مل رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ریٹ اچھا مل جائے گا اس لیے آپ ذخیرہ کر کے رکھ رہے ہیں، جائز ہے. لیکن اس لیے گھی یہ سارا انڈر گراؤنڈ جا چکا ہے. اس وقت آئل جتنا ہے وہ جا چکا. اسی طرح بیسن اور چنے یہ انڈر گراؤنڈ جا چکے. اس وقت قلت ہے. کیا ہوگا رمضان کے اندر ایک دم مانگ بڑھے گی، میں جو ریٹ دوں گا وہ لوگ لیں گے، مجبور ہیں لوگ لینے پہ. یہ ہے ذخیرہ اندوزی. صرف بھاؤ اچھا ہونے کے لیے روکنا یہ بری چیز نہیں. یہی حال سبزیوں کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور جو عام چیزیں ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جی میں اب مال آیا ہے روک کے رکھ لوں، ابھی الیکٹرانکس پہ پابندی لگ جائے گی، بجٹ آئے گا، فلاں آئے گا، یہ مہنگی ہو جائیں گی، پھر میں بیچ دوں گا. عوام کو دقت نہیں ہے اس سے، جائز، وہ جائز. لیکن ٹماٹر اس لیے روک لیے کہ جب عوام میں خوب قلت ہوگی تو پھر میں اس کو کئی 100 روپے مہنگا بیچوں گا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں گا. یہ ناجائز، یہ ناجائز. یہ گاڑیوں کا اون کا کام، جی گاڑیوں پہ جو اون کماتے ہیں، جی گاڑیوں پہ جو اون کماتے ہیں نا، وہ اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک گاڑی بک کروا دی، 20 لاکھ کی بک کروا دی، آپ کو ملے گی مثال کے طور پر اب جا کر، اب مارچ اپریل ہے تو آپ کو جا کر دسمبر میں ملے گی. اب دسمبر میں گاڑیوں کا ریٹ بہت چڑھ گیا، آپ نے تو بک کرائی 20 لاکھ کی، ٹھیک. اور اس وقت جب وہ ہو تو اس وقت جناب وہ گاڑی مثال کے طور پر 22 لاکھ کی، 25 لاکھ کی. وہ جو 5 لاکھ آپ نے زیادہ کمایا اس کو اون کہتے ہیں، ٹھیک. اب ایسی صورت میں آپ نے بک کرائی اتنے کی اور اس وقت مارکیٹ میں جو اس چیز کا ریٹ ہے آپ بیچتے ہیں، جائز، جائز. لیکن آپ کے پاس گاڑی آئی نہیں، بک کروائی بھی، اب ذرا غور سے، بک کروائی بھی ہے، آپ اس کی بکنگ کو بیچتے ہیں 25 لاکھ میں، یہ جائز نہیں ہے. اس وقت گاڑی آ جائے آپ کے پاس، آپ نے 20 لاکھ دیے، 25 لاکھ پہ آپ بیچ رہے ہیں، جائز. لیکن گاڑی آپ کے پاس ہے نہیں، صرف بک کروائی ہوئی ہے، مالک آپ بنے نہیں، آپ کے قبضے میں آئی نہیں، اسی کو بیچ 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 کما 5-5 10-10 بندوں کے آگے جا کے پھر وہ جب ڈلیوری کا وقت آئے گا اس وقت پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے بک کر وہ آگے فائل جا چکی ہوگی. وہ جائز نہیں، اس لیے کہ مال اس کے قبضے میں ہی نہیں تھا، وہ جائز نہیں. جی جی بھائی صاحب نے پوچھا فائل جو پلاٹ کی ہوتی ہے نا، اس میں جب تک اس کا رجسٹری تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو رجسٹریاں ہونا ہی ختم ہو گیا نا.
سوسائٹیز کے اندر اب تو رجسٹری کا نام ہی ختم ہو گیا، اب تو وہ زمین لیتے ہیں، آگے مختار نامے چلتے ہیں، جی ٹرانسفر لیٹر پہ چلتا ہے بس۔ تو لیکن اگر وہ زمین مالک نے خرید لی ہے اور آپ کا پلاٹ مقرر کر دیا ہے، اتنے نمبر پلاٹ آپ کا ہے اور زمین وجود میں اس نے خرید لی ہے، اس کی ملکیت میں آ گئی ہے، اب فائل آپ بیچ سکتے ہیں۔ پلاٹ کی الاٹمنٹ کے بعد آپ فائل بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی مالک نے، جتنے اشتہار ٹی وی وغیرہ میں چلتے ہیں نا سوسائٹیوں کے، ابھی مالک نے زمین بھی نہیں خریدی، سارے پیسے وہ جمع کرے گا، پھر اس کے بعد وہ خریدے گا، اسی پیسے سے خریدے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ فائلیں بیچنا جائز نہیں ہے کہ جس کے مالک نے ابھی زمین نہیں خریدی یا آپ کے ابھی پلاٹ کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی، اور اگر خیالی ابھی زمین بھی نہیں خریدی، اس کا وجود بھی کوئی نہیں ہے، اور ویسے ہی پلاٹ کی آپ کا 6 نمبر گھر اور آپ کا 7 نمبر گھر، بالکل بیکار بات، پھر اس پہ فائل کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ جی اگر دو فائل ہمارے پاس ہے، ہم بیچنا چاہیں، ہم پتہ چلے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر کیا کریں؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی فائل لے لی کسی پلاٹ کی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ گڑبڑ ہے اس میں، تو ایسی صورت میں اگر ہم بیچ دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس سودے میں کوئی عیب ہے، اس سودے کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جو بندہ خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے اس میں عیب ہے، پھر اگر بندہ خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، تو وہ جب خریدے گا تو یہ ہوتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، یہ لوگ پراپرٹی ڈیلر زمینوں کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر وہ دونوں راضی ہوں، اس عیب کی موجودگی کے باوجود راضی ہوں، تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ نے عیب ظاہر کر دیا، اس کو عیب، جیسے کپڑا ہے، آپ کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کسی چیز کا سودا کر رہے ہیں اور عیب بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، لینا چاہیں تو لے لیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، تو عیب بتا کے لے لیا جائے ٹھیک، لیکن آپ کو پتا ہے عیب کا، چھپا کر بیچیں گے تو گناہ کبیرہ، گناہ ہوتا رہے گا۔ ایک صاحب نے کہا باپ اگر بیٹی کے حصے کی زمین بیچ کر شادی کر دے تو وراثت کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، باپ اگر بیٹی کے حصے کی زمین بیچ کر، اس میں 2 صورتیں ہیں، اگر تو بیٹی کا نام کر دیا ہے، صرف نام کیا ہے، رجسٹری نہیں کی، تب تو باپ کی ملکیت میں ہے، اور اگر پلاٹ کر کے یا کوئی گھر تھا وہ بیٹی کے نام کر دیا، اس کے نام رجسٹری کر دی اور بچی بالغ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر باپ نہیں بیچ سکتا۔ اگر رجسٹری اس کے نام کر دی ہے تو باپ اس کی شادی کے لیے اس کو نہیں بیچ سکتا اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر، وہ مالک ہے اس کی۔ لیکن اگر جیسے ہوتا ہے یہ میرا اتنا جو پلاٹ ہے، فلاں گھر ہے، تو اس میں سے اتنا حصہ بیٹوں کا، اتنا حصہ فلاں کا، باپ زندہ ہے، پھر وہ بیٹی کے حصے کو جو ابھی اس کو دیا نہیں گیا، ابھی باپ خود مالک ہے، وہ اس کو بیچ کر اس کی شادی میں لگائے، جائز، کیونکہ ابھی حصے ہوئے نہیں، ابھی وراثت ہوئی نہیں، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت ہوتی نہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے باپ کو سمجھاؤ، ہمیں ہمارا حق دے دے، تو میں اس کو یہی کہتا ہوں ابھی تمہارا کوئی حق نہیں، ابھی تمہارا کوئی حق نہیں، زندگی میں وراثت ہوتی نہیں۔ جی لیکن وہ بچی کی وراثت میں ابھی حصہ تو باقی جی ایک سوال اب انہوں نے کیا کہ اگر بالفرض اس نے ایک پلاٹ ہیں، اس کے کئی پلاٹ ہیں، ایک بیٹی کے حصے کا نام اس نے رکھ دیا نہیں کہ یہ میری بیٹی کا پلاٹ، اب جناب شادی کا وقت آیا، اس پلاٹ کو بیچ کر باپ اس کی شادی کرتا ہے، زیور وغیرہ جو کچھ ہے وہ دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی باقی وراثت میں وہ شریک ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں شریک ہوگی، کیونکہ وراثت ابھی بھی باقی۔ جی پٹواری کے پاس پہنچ گیا، میں نے بڑی ریکویسٹ کی مجھے پیسے مانگے اور مجھے جو دینے تو اس میں بھی نام اٹھاؤں۔ جی بھائی صاحب نے سوال ایک ایسا کیا ہے جو ہمارے معاشرے کی بڑی دکھتی رہ گئے، کہتے ہیں میں نے ایک پٹواری سے ایک فرد لینی تھی، اب وہ دے نہیں رہا، جائز کام حق ہے، کوئی غلط بات کام نہیں ہے، فرد نکلوانی تھی، وہ کہتا نہیں اتنے دو گے تو فرد نکلے گی، یہ عام ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہے،
فرد نکالنے کے لیے یا کوئی ایسا کام کروائیں، اگر جائز ہے آپ کا کام اور آپ حق پر ہیں تو ایسی صورت کے اندر کوشش کریں رشوت دینے سے بچ جائیں، کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ رشوت ہر صورت میں لے کر چھوڑے گا اور یہ ورنہ یہ کام کرے گا ہی نہیں، کسی صورت نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں سورہ بقرہ کی آیت 173 ذہن میں رکھیں، 173 نمبر آیت، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص مجبور ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت کرنا مقصود نہیں ہے، حد سے آگے بڑھنا مقصود نہیں ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے، وہ حرام ہی رہے گی، رشوت حرام ہی رہے گی۔ البتہ یہ کہ اگر آپ بے بس ہو گئے تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن توبہ اور استغفار کرتے رہے، حلال سمجھ کے نہ دیں ورنہ ایمان نہیں رہے گا۔ جی دنیاوی چیزوں سے مختلف یہ کہ مسجد وہ آپ دیکھیں نا جنریٹر سے کھاتا ڈالتے ہیں وہ زیادہ خوشبو آتی ہے، ایسی چیز مسجدوں میں جمعے کے دن خاص طور پہ یہ کہ کرنا اور اس کو جلانا اور اس کو خوشبو کرنا، جہاں تک لگانے کی بات ہے وہ فرق ہے کہیں سے ابھی۔ جی 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 بھائی صاحب کا سوال یہ ہے محترم کا کہ مسجدوں کے اندر خود جانا، خوشبو لگا کے جانا تو سنت ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو مسجدوں کے اندر دھونی دیتے ہیں خوشبو، سے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ آگ چھوٹی سی ہوتی ہے اس میں جلا کے اس پر وہ عود وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کی دھونی دیتے ہیں مسجد میں تاکہ خوشبو پھیل جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مسجدوں کو خوشبودار کرو، پاکیزہ رکھو، خوشبودار کرو، یہ بات موجود۔ لیکن اگر کسی کو الرجی ہوتی ہو، جیسے اب ہمارے معاشرے میں بہت عجیب صورتحال ہو گئی، اب تو عطر لگاتے وقت بھی بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میں بیٹھوں گاڑی میں بیٹھوں کسی کے پاس جاؤں کہیں بیچارے کو الرجی نہ ہو، وہ تو چھینکے مار مار کے اس کا برا حال ہو جائے گا۔ تو اس بعد لوگ ہوتے ہیں ان کو دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب چونکہ الرجی بہت عام ہو گئی تو اگر نقصان دہ ہو کسی کے لیے تو بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض الرجی ہوتے ہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ دھواں لے کے جب وہ دھونی دیتے ہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے۔ لیکن شرعی طور پر دھونی وغیرہ دینا مسجد کے اندر خوشبو کے لیے یہ جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، لیکن لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اب آپ کے ہاں اس کا متبادل نکل آیا ہے ایئر سپرے، فریشنر، ہاں اب وہ فریشنر نکل آئے ہیں ایئر فریشر، تو وہ جناب آپ کرتے ہیں، وہ بھی چیز وہی ہے، بس اس میں یہ کہ الکوہل ہوتا ہے، کیمیکل الکوہل ہوتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، وہ پاک ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ ہوا میں ایک دم پھیل جاتی ہے، درست، اس کی بھی گنجائش موجود۔ جی جی دوسرا سوال ہے ایک خالی اکیلا بتل پڑھنا۔ اچھا جی، اصل میں آپ عرب ممالک سے ہو کر آئے ہوں گے یا وہاں تعلق ہوگا اس لیے سوالات ذہن میں، ہمارے یہاں بھی ہیں یہ باقاعدہ، ہم بخاری شریف اور ترمذی سبق پڑھاتا ہوں نا تو وہاں باقاعدہ اس پر پوری بحث ہوتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک وتر ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک رکعت وتر الگ سے نہیں پڑھی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وضو کر کے آئے یا باقی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر ایک وتر پڑھی اور پھر چلے گئے، ساری زندگی کبھی ایک رکعت وتر کی نہیں پڑھی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے، اب جامع ترمذی میں بھی بخاری شریف میں بھی اور احادیث میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا، یہ نہیں آتا حدیث میں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا۔ وہ کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو طاق بنایا، یؤتر بواحدۃ، انہوں نے ایک رکعت کے ساتھ نماز کو طاق بنایا اور کل 3 رکعتیں پڑھیں، 5 رکعتیں پڑھیں۔ اب دیکھیے گا، 1 کی روایت موجود، 3 کی موجود، 5 کی موجود، 7 کی موجود، 9 کی موجود، 11 کی موجود، 13 کی موجود، آگے 15 کی موجود نہیں ہے، پھر 17 کی موجود ہے۔ تو یہ 13 تک کی روایات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھی، یعنی ایک رکعت سے نماز کو طاق بنایا،
3 سے بنایا، 5 سے بنایا، 7 سے بنایا، 9 سے بنایا، 11 سے بنایا، 13 سے بنایا. یہ جامع ترمذی میں صحاح ستہ میں احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی اور 1 رکعت سے ان کو طاق بنایا، 9 رکعتیں ہو گئی. کہیں آیا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو طاق بنایا. اب وہ 11 رکعتیں کیا ہوتی تھی کہ 8 قیام اللیل، 3 وتر. اب اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں جو محدثین کے ہاں ہے کہ اصل اختلاف کیا ہے. اصل اختلاف صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 وتر پڑھے اس میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا یا نہیں. اتنی سی بات ہے کل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محدثین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ 1 وتر ہو. کہیں بھی کسی مسجد میں کوئی مسلمان، کوئی امام، کوئی فقہ، کوئی نہیں ہے ایسی کہ جی آپ وضو کر کے آئیں اور 1 رکعت وتر پڑھیں اور چلے جائیں. نہیں. اب وتر ہیں تو کتنے؟ 3. صرف سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت پڑھنے سے پہلے سلام پھیرا یا نہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا یا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں پھر کھڑے ہو کر 1 وتر پڑھیں. معلوم ہوا پڑھتے وہ کتنے ہیں؟ 3. وتر ہوتے 3 ہی اور 11 وتر نہیں ہوتے. وہ بھی کہتے ہیں 3 الگ اور پھر باقی یہ. جہاں 3 پڑھے ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. جہاں 5 والی روایت تو کہتے ہیں 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھے، 3 وتر پڑھے. جہاں 7 ہیں تو وہاں 4 رکعتیں الگ پڑھی نفل یا قیام اللیل اور 3 رکعت وتر پڑھے. 4 اور 3 7. اور جہاں 9 ہیں وہاں یہ کہ 6 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پڑھے اور 3 وتر پڑھے. 6 3 9. اور جہاں 11 ہیں وہاں یہ کہ 8 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھی تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر پڑھی. 8 9 11. اور جہاں 13 والی روایت ہے وہاں یہ کہ 10 رکعتیں پڑھی کوئی نفل یا قیام اللیل اور پھر 3 وتر پڑھے. میرا سوال تو وہی کا وہی رہا. دیکھیے جی آپ نے بھی فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سلام. تو اگر جی اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جی میں اس ایک کی بات کر رہا ہوں جس کے پڑھنے کا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کے نزدیک وتر کتنے ہیں؟ 3. لیکن امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کر پڑھ لیں. اور پڑھنے کیسے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور ساتھ دعائے قنوت بھی، تکبیر بھی کہیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ کر تشہد پڑھ لیں. یعنی میں کھڑے ہو کے آپ نے ہاں وہ رفع یدین تو کرتے ہیں نا، لہذا وہ تیسری رکعت کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے. رفع یدین ان کے ہاں ہے، تیسری رکعت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں. وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، وہ کسی کے نزدیک بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہے، پڑھنے 3 ہی ہے. اور ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ جو 17 رکعتیں نا، 17 رکعتیں اس کی پوری ترتیب محدثین نے لکھی ہے کہ کس صحابی نے کون سی نماز کا اعتبار کیا تو یہ اتنی ہو گئی. اس کی پوری تفصیل لکھی ہے موجود، ہم لوگ باقاعدہ اس کو لکھواتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ جی کے ساتھ سارا دن گزارتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اس معاملے میں کیا جی جی بھائی صاحب کا سوال بڑا تلخ سوال ہے، بڑا کڑوا سوال ہے. اور جو لوگ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں آفیسز میں، بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب خواتین کی تعداد ہوگی زیادہ، خواتین کی تعداد ہوگی زیادہ اور مردوں کی تعداد ہو گئی کم. یہ سب جگہ یہی صورتحال ہے. ہمارے دینی اداروں میں بھی یہی حال ہے. اس سال وفاق المدارس العربیہ جو پورے پاکستان میں جو امتحان ہوا نا، سالانہ امتحان، تو اس میں جو عالمیہ یعنی جو عالم بنتی ہیں نا خواتین اور مرد، تو اس دفعہ وہاں خواتین کی تعداد یعنی لڑکیوں کی تعداد جو جنہوں نے آخری سال پاس کیا ہے وہ مردوں سے 2 سے زیادہ ہے. یہی حال یونیورسٹیز کا ہو چکا ہوا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی کو لے لیں، وہاں اس وقت 90% لڑکیاں ہیں اور 10% 15% لڑکے ہیں. باقی یونیورسٹیز میں بھی آپ نے وجہ یہ کہ تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہو گئی.
اب یہی حال جاب کے اندر ہے. بھرپور کوشش کیجئے کہ جاب جہاں آپ کریں وہاں لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط نہ ہو. لڑکیاں اکاؤنٹس میں ہیں تو وہ الگ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے اور نظروں کی حفاظت ہو جائے. ضرورت کی بات ہو تو وہ کر لی جائے. براہ راست ان کو نفسانی خواہشات کی بنا پر دیکھا نہ جائے, ان سے بات نہ کی جائے نفسانی خواہشات کی بنا پر. کھانا وانا ساتھ کھانے سے بچنا, جت ممکن ہو تو بچ جائیے جتنا ہو سکے. وہ کھانا وانا کھانے میں تو کوئی بھی پابند نہیں کرتا کہ جی آپ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی تھالی میں کھانا کھاؤ, کوئی نہیں کہتا, کسی آفس میں نہیں ہوتا. تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کھانا کھا لیں, ایک میز لگی ہوئی ہے تو آپ ذرا اپنے آپ کو بچا لیجئے, تاکہ وہاں کوشش تو ہو کہ ایسی جگہ میں ملازمت نہ کی جائے جہاں اختلاط ایسا ہو کہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر بالفرض ہو تو وہاں مالکان کو چاہیے کہ وہ حجاب کے قوانین, حجاب کا ضابطہ ایسا بنا دیں کہ ڈپارٹمنٹ الگ کر دیں. کام کرنا ہے ڈپارٹمنٹ الگ کر دیں, کھانے پینے کی جگہ الگ بنا لیں. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض آفیسز میں بعض لوگ جو دیندار ہیں وہ لڑکیاں رکھی بھی ہوئی ہیں نا, تو انہوں نے کمال کا پابند کیا پردے کا. جی ڈپارٹمنٹ الگ بنا دی. زیادہ زیادہ انٹرکام کے ذریعے رابطہ کر لیں, انٹرکام کے ذریعے رابطہ کر لیں اگر رابطے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے, جیسے ہوتا ہے بہت ساری گنجائشیں موجود. لیکن بہرحال گناہ کی زندگی سے بچنے کی کوشش ہو جائے. اس میں آنکھوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت اور میل ملاپ پیدا نہ ہو. جی لیکن جیب میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو سب علم میں نہیں ہے لیکن ہے نا بات سکون ہے, تو نماز کو احساس نہیں کرتے جیب میں ہے. جی جی وہ نماز دے گی. جی جی تشریف رکھیے گا. بھائی صاحب نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ٹیشو رکھا ہے, وہ ناپاک ہے, اس میں خون لگا ہے یا پیشاب لگا ہے یا کوئی کپڑا ایسا رکھ لیا, یا بسا اوقات ہسپتالوں میں بسا اوقات اس کی کیفیت پیش آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے سرنج میں خون نکال کر دیا اور وہ جیب میں رکھا ہوا, ابھی لیبارٹری جانے سے پہلے نماز پڑھنے لگ گیا. مثال دے رہا ہوں. تو ایسی صورت کے اندر اگر ناپاک چیز جیب میں ہوگی, جو کہ ناپاکی ظاہری ناپاکی جس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ, تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. جیب میں رکھی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی, نماز لوٹانی پڑے گی کیونکہ اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں. ہاں اگر وہ بھولا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسی نماز کے وقت کے اندر اندر یاد آ جائے تو نماز لوٹا لے, اور اگر وقت گزر گیا توبہ اور استغفار, کیونکہ اس کے بس میں نہیں تھا. جی اجازت چاہوں گا. جی جی ڈاکٹر صاحب کو بات پوچھیں. جی اصل میں ڈاکٹر صاحب سارے سوالوں کے جواب بھی لکھتے ہیں, بڑی ہمت کرتے ہیں. جی اسٹاف آ گئے ڈلیوری کرتے ہیں, گندم کی, چاول کی, دوائیوں کی, اور خاص طور لائف سے نہیں چلتی, مطلب بہت ہو رہے ہیں, انہوں کا بوجھ ہوتا ہے. ڈاکٹر آ جاتے ہیں, غریب بہت ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پیسے ظاہر ہوتا ہے, ایمرجنسی میں اسپتال جانا ہوتا ہے, لوگ بہت ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی ساری تو ہوگی, مجھے بوجھ تو ہوگا, لیکن ان کو سمجھایا کیا دیتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں مختلف طریقوں سے, جی ٹریفک کا ہے, دوائیوں کا ہے, فلاں کا ہے, کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچاتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے. کم از کم ہم زبان سے کوشش کر لیں, اپنے زور بازو سے کوشش کر لیں, جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کرے. جی 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 بس یہ ہے کہ مختصر کر لیجیے. جی جی بالکل 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 یہ سوال ہے. الحمدللہ